ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ اپریل کے 19 اور شوال کی 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے عام انتخابات کے سلسلے میں بدھ مذہبی سربراہ پلگا رنپوچے کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے پر موجودہ نائب صدر LBA اور اپیکس باڈی کے قد آور لیڈر چھرنگ درجے لغرب نے آج لیہ میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاج درج کیا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کی قانون اساسی کے روح سے کوئی بھی لاما اس عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا. ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ پلگا رنپوچے بنیادی طور پر تبتی باشندہ ہے اور ان کا لداخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پلگا رنپوچے نے رنپوچے کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے انتخابی عہدے داروں پر دونس جمع کر نامزدگی داخل کیا ہے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ ان کا یہ قدم پس پردہ اپیکس باڈی کو توڑنے کی ایک گہری سازش ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پلگا رنپوچے نے لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے اپیکس باڈی کا حصہ بننے پر اپنا اعتراض جتایا تھا، اور آج بھی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ LBA اپیکس باڈی میں شامل ہو کر 6 شیڈول کی مانگ کر کے سیاست کا حصہ بننے جا رہا ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ لداخ کے موجودہ اتحاد کو توڑنے کے در پہ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سال گزشتہ بھی پلگا رنپوچے نے کرگل کی طرف ایک پد یاترا شروع کر کے لداخ کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے پورے لداخ کے عوام خصوصاً لداخ کے بدھسٹ برادری کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے. امام جمعہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے آج مسلح امام خمینی میں نماز جمعہ کے موقع پر دوسرے خطبے میں انہدام جنت البقیع کے 101 سال کے موقع پر آل سعود کے ہاتھوں 1926 میں مدینہ شریف میں عالم اسلام کے متبرک مقدسات کے انہدام پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اظہار تسلیت کیا اور امید جتایا کہ ان مقدسات کی تعمیر نظام ولایت فقیہ کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہوگی. انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کے گزشتہ دنوں اپنے کونسل خانے پر حملے کے انتقام کے طور پر غاصب و خباثت کار صہیونی ملک اسرائیل پر بے مثال اور کامیاب حملے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ولایت فقیہ اور حق برکات کا نتیجہ قرار دیا اور دنیا نے اس نظام کی قدرت کا مشاہدہ کیا. ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن لداخ نے کرگل میں سائبر سیکیورٹی پر ورکشاپ کا انعقاد کیا. تفصیلات کے مطابق اطلاعات و تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ UT لداخ نے آڈیٹوریم ہال کرگل میں سائبر سیکیورٹی کے موضوع پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا. اس موقع پر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل شری رام آر، چیف انجینئر PHE INFC مقبول حسین، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن لداخ امتیاز کاچو، اسسٹنٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل پدما امو، ڈسٹرکٹ شپ ہسبنڈری آفیسر ڈاکٹر نیاز الحسنین، ایگزیکٹو انجینئر PDD فیروز احمد، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج دراس ڈاکٹر امجد علی، چیف انجینئر وجاہت میر، ڈاکٹر فاطمہ نساء، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر NIC، افتخار حسین، نوڈل آفیسر سویپ غلام رسول لال کے علاوہ دیگر محکموں کے عملے، ڈگری کالج کے طلباء، آنگن واڑی ورکرز اور سورو ویلی پبلک اسکول کے طلباء و طالبات اور میڈیا کے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے SSP کرگل شری رام نے سائبر سے متعلق مختلف جرائم پر روشنی ڈالی اور سامعین سے احتیاط برتنے کی تاکید کی. انہوں نے کہا کہ شناخت کی چوری اب سرکاری ملازمین پر اثر انداز ہونے لگی ہے. انہوں نے کہا کہ دھوکہ بازی اپنی شناخت کو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور پھر لوگ اس کا شکار بنتے ہیں. جب دھوکہ باز مختلف طریقوں سے بلیک میلنگ کے حربے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ان دنوں ATM فراڈ بھی بہت بڑھ گئے ہیں. مزید انہوں نے سائبر فراڈ سے نمٹنے کے لیے لداخ پولیس کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کا خاکہ پیش کیا.
اس حوالے سے جن حضرات نے خطاب کیا ان میں سویپ کے نوڈل آفیسر غلام رسول لال، لداخ پولیس کے سائبر کرائم یونٹ کے سب انسپکٹر چھرین ڈولکر، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر NIC کرگل افتخار حسین، ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن کے قانونی معاون مظفر حسین، کلسٹر ہیڈ J&K بینک کرگل کے نمائندے ذیشان علی نے سائبر فراڈ سے متعلق جانکاری دی، جبکہ رنٹک تھیٹر گروپ کی جانب سے سائبر فراڈ کے خطرات اور سنگین نتائج پر مبنی ایک ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ اس دوران ڈیجیٹل ادائیگی کے فراڈ پر بھی مبنی ایک مختصر فلم بھی دکھائی گئی۔ ہمالین کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے PM شری گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لنگکور اور لداخ آرگینک اینڈ گرین انیشیٹو کنسلٹنسی کے تعاون سے ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر ایک ذیلی سطح کی تقریب انعقاد کیا۔ اس موقع پر زراعت کے ماہر و چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر فیضان احمد بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فیضان نے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں پائیدار زراعت کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں طلبہ و طالبات کے علاوہ اساتذہ، والدین اور زراعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس دوران ممتاز سائنسدانوں ڈاکٹر منصور حسین اور ڈاکٹر نذیر حسین نے لداخ کی نامیاتی صلاحیت، پائیدار زراعت اور غذائی تحفظ کو فروغ دینے میں مقامی فصلوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق آج 19 اپریل کو کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور کل 20 تاریخ کو سری نگر سے کرگل کی طرف چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 2.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت 0.2 اور زنسکار میں -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کے ہندوستان کے دعوے کو مزید تقویت ملی ہے۔ ٹیسلا کے چیف ایون مسک نے چند ماہ پہلے UNSC میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کی وکالت کی تھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہندوستان کا سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہ بننا مضحکہ خیز ہے۔ اب امریکہ نے بھی مسک کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ کچھ مغربی میڈیا کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مبالغہ آمیز خبر وائرل ہونے سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تاہم جمہوریہ اسلامی ایران سے ملی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبے اصفہان اور تبریز میں ایرانی ایئر ڈیفنس نے جن چھوٹے کواد کاپٹر کو مار گرایا، اسے اسرائیلی میڈیا ایک مختصر انتقامی کارروائی کا نام دے رہی تھی، جس کے بعد ایران اور خطے کے دوسرے ممالک حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی سوشل میڈیا صارفین نے صہیونی حکام کا خوب مذاق اڑایا۔ شروع میں صہیونی میڈیا نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اصفہان پر حملہ جنگی جہازوں اور میزائلوں سے ہوا، لیکن تصاویر کی اشاعت کے بعد کہ جس میں ایرانی فضائی دفاع کے ذریعے کئی چھوٹے کواد کاپٹر کو نشانہ بنا رہا تھا، انہیں فوراً اپنی بات کی تردید کرنی پڑی۔ اس دوران صہیونی ٹیلی ویژن پر اصفہان سے براہ راست نشریات کے دوران ہی مقبوضہ علاقے میں خطرے کی سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگیں، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے اسرائیل کا خوب مذاق اڑایا۔ المیادین نے بھی اس بارے میں لکھا، ایران پر اسرائیل کے حملے کی خبریں صرف لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ آج صبح تبریز شہر کے جنوب مغرب میں دھماکے جیسی آوازیں سنی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ تبریز میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، بلکہ تبریز ایئر ڈیفنس نے آسمان پر ایک مشکوک چیز کو دیکھ کر فائرنگ کی تھی۔ تبریز ایئر ڈیفنس اس شہر کے جنوب مغرب میں وادی رحمت کے علاقے میں واقع ہے۔ اسی طرح معتبر ذرائع کا کہنا ہے صوبہ اصفہان میں ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہے اور وہاں ہونے والے حادثے کے بارے میں بعض غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ غلط ہے۔
بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری پاور پلانٹس میں کسی قسم کا نقصان نہیں دیکھا گیا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی حملہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے زیاد ابو عمرو نے فلسطین اور مغربی ایشیا کے حالات سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ فلسطینیوں کو بھوکا مارنے سے باز آ جائے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے مزید کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں تک اشیاء کی ترسیل اور خدمات رسانی میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کا کوئی متبادل نہیں ہے اور آنروا وہ واحد بین الاقوامی ادارہ ہے جو فلسطینی عوام کی بین الاقوامی نگرانی اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ انڈونیشیا میں 5 آتش فشاں دھماکوں کے بعد علاقے میں پھنسے ہزاروں سیاح اور مکینوں کو نکالنے کی جدوجہد جاری ہے، تاہم آتش فشاں کا ملبہ سمندر میں گرنے کی وجہ سے رہائشیوں کو سونامی کے خطرے سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ دھوئیں کے سبب قریبی ہوائی اڈہ 24 گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے امدادی کارکنان نے جمعرات کو آتش فشاں کے 5 بار پھٹنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو نکالنے کے لیے انتھک جدوجہد شروع کر دی ہے، جبکہ اس نے حکام کو قریبی ہوائی اڈے کو بند کرنے اور ملبہ گرنے کے بارے میں انتباہ جاری کرنے پر مجبور کیا ہے، جو سونامی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔